العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ و بھائی، دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ ہے جن کا مطلوب و مقصود دنیا ہے، وہ دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے حاصل کرنے والے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. دنیا کی محبت دل میں اتنی رچی اور بسی ہوئی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو دنیا کے حصول پر انہوں نے داؤ پر لگایا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ دنیا والے ہیں تو آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. لا خلاق لهم في الآخرة، آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا مطلوب و مقصود آخرت ہے. دنیا کے ساتھ وہ دل نہیں لگاتے اور دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں اور بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں. اگر وہ دنیا کماتے ہیں تو اس کو آخرت کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دنیا اور دولت کو خرچ کرتے ہیں. تو ان کے لیے دنیا دنیا نہیں رہتی بلکہ وہ بھی آخرت بن جاتی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو
میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا کو ضرورت کے درجے میں اور اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا کماتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ عارضی جگہ ہے، عارضی قیامگاہ ہے۔ انسان کا اصل وطن آخرت ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، انہوں نے اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی محنت شروع کر دی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت چاہی اور اس آخرت کے لیے محنت کی تو ایسے لوگوں کی محنت مقبول ہے۔ آخرت کو وہی طلب کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے اور مضبوط عقیدہ ہے، اور پھر آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا۔ وہ عمل کرے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، اولئک کان سعیہم مشکورا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت مقبول ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا اور اس کی قبولیت بھی بتلا دی۔ محنت ہو بشرطِ کہ ایمان ہے تو تھوڑی سی محنت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ایمان نہیں ہے، جتنی زیادہ محنت کر لے گا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے ایک ایک جملے کو آدمی سمجھے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، فرمایا جو آخرت چاہتا ہے تو آخرت کے حصول میں سب سے پہلے نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنے میں نیت ٹھیک ہو، روزہ رکھنے میں نیت ٹھیک ہو، حج کرنے میں نیت ٹھیک ہو۔ ایک ایک عمل میں نیت ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ مفسرین حضرات نے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ اس سے نیت کا مسئلہ سمجھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، کہ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ تو نیت درست ہونے سے عمل درست ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سب سے پہلے نیت کی، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے محنت کی تو محنت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ پھر اولئک کان سعیہم مشکورا ہے کہ ان لوگوں کی محنت اللہ کے ہاں مقبول ہے، ضائع نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی یہ قسمیں قرآن پاک میں سمجھا دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہنے والے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت چاہنے والے ہیں۔ فَمِنْهُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْهُم
لیکن مقصد آخرت مقصد ہوگی، انسان کا ایک ایک قدم ٹھیک ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اعضاء صحیح کام کریں گے، نگاہ انسان کی صحیح کام کرے گی، کان انسان کے صحیح استعمال ہوں گے، دل دماغ صحیح سوچے گا، ہاتھ اور پاؤں صحیح چلیں گے۔ اور اگر انسان میں بگاڑ ہے تو یہ ساری چیزیں غلط استعمال ہوں گی۔ تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں دونوں طرح کے انسان ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زمین پر قدم پھونک کے رکھتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دراتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میں نے تو دنیا کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وأبقیٰ۔ مرض بھی بتایا اور مرض کا علاج بھی بتایا۔ مرض کیا ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے، تم دنیا کو چاہتے ہو، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم آخرت کو ترجیح دیتے ہو۔ تو اس مرض کا علاج کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وأبقیٰ، کہ آخرت سب سے بہتر ہے اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، دیر پا رہنے والی ہے۔ ہمارے درس نظامی کے طالب علم دین کی ایک ایک بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہے جو فنا ہونے والی ہے، ایک چیز وہ ہے جو متناہی ہے، کہ اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو غیر متناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو کتنے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایک غیر متناہی چیز کو متناہی چیز پر قربان کر رہے ہیں۔ دنیا متناہی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت غیر متناہی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو دنیا میں انسان اس غیر متناہی چیز کو متناہی چیز پہ قربان کر رہے ہیں۔ یہی بات اللہ نے بتایا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم ایک فانی چیز اور ایک متناہی چیز کو ترجیح دے رہے ہو۔ والآخرۃ خیر وأبقیٰ، حالانکہ آخرت سب سے بہتر ہے اور وہ غیر متناہی ہے، ابقا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ بات جس کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا، اپنی زندگی کو صحیح پٹڑی پر چلایا، اور جن کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اور زندگی کے مبارک لمحات اور یہ عمر گرا پایا کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس لیے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جتنا اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے، اتنا کسی اور عقیدے پر نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی 13 سال کی، آپ نے 13 سال یا عقیدہ توحید پر محنت فرمائی یا عقیدہ آخرت پر۔ قرآن پاک کا آخری حصہ، آخری سورتیں دیکھ لو، اور نہیں تو آخری پارہ پڑھ، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ جس سورت کو بھی دیکھو گے، آخرت کی اہمیت اس میں ذکر کی گئی کہ انسان اپنے عقیدہ آخرت کو سمجھے کہ اس دنیا میں عارضی طور پر آیا ہے، اور یہاں جو کچھ کرے گا وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا، ایک نہ ایک دن اس نے قیامت میں جانا ہی جانا ہے۔ اسے
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس دن کو بہت سارے ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ایک قرآن پاک کے مفسر گزرے ہیں، حدیث پاک کے محدث گزرے ہیں، اور بہت بڑی کتابوں کے مصنف گزرے ہیں، بڑے نیک آدمی جن کو دینی مدارس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر گزرے، اپنی زندگی وقف کر دی قرآن و حدیث کی خدمت میں۔ ایک تفسیر لکھی 80 جلدوں میں، اور پھر اس کو مختصر کیا تو 10-12 جلدوں میں کر دیا، پھر اور مختصر کیا۔ اتنے علم کے مالک تھے، اللہ نے انہیں اتنا علم دیا، وہ چاہتے تو علم کو پھیلا دیتے، چاہتے تو علم کو مختصر کر دیتے۔ ایسی ہستیاں اللہ نے پیدا کرنا، تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، بدور السافرہ الی امور الاخرہ۔ اس میں قیامت کے انہوں نے تقریباً 80 نام ذکر کیے ہیں۔ آپ تو صرف قیامت پڑھتے ہیں، قیامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے نام ہیں۔ مثال کے طور پر اسے الساعہ کہتے ہیں، اقتربت الساعہ، ساعہ قریب آ گئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں 1 منٹ ابھی شروع ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ختم ہو جاتا ہے، اگلا آ جاتا ہے، اس سے اگلا آ جاتا ہے، 1 گھنٹہ ختم ہوتا ہے، اگلا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ذکر کر کے سمجھایا کہ جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اگلا گھنٹہ قریب آ جاتا ہے، اس سے اگلا گھنٹہ قریب آ جاتا ہے، تو یوں ہی سمجھو کہ قیامت آیا چاہتی ہے، اس کے متعلق تم سستی نہ کرو، اس کی تیاری کرو۔ اور کہیں اس کا نام بدلایا آزفہ، آزفۃ الآزفہ، یہ قیامت کا نام ہے آزفہ۔ اس کا مطلب قریب آنے والا، جو بالکل قریب آ گئے۔ اور پھر اقتربت الساعہ، اقترب، قریب آ گئی۔ یوں تو ہر گھڑی آنے والی قریب ہے۔ ہم انتظار میں تھے کہ صبح کی نماز پڑھیں گے، صبح کی نماز پڑھی، سورج کے طلوع ہونے کی انتظار تھی، کیا جمعہ کا وقت آ گیا، آگے پتہ نہیں چلے گا عصر آ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا مغرب آ جائے گی۔ تو یوں ہی سمجھے قیامت ایسے جلدی آئے۔ تو اللہ نے اتنے مقدس اور پیارے الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھایا، اقتربت الساعہ، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، سستی کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اپنے آپ کو کہاں کھپایا ہوا ہے، کہاں لگایا ہوا ہے؟ اور کہیں فرمایا اس کو الحاقہ، الحاقہ، یہ وہ ایک حق چیز ہے اور ثابت شدہ چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ابھی وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ۔ اہمیت کے ساتھ اللہ نے سمجھا، اتنے نام اس کے بتلائے، اور کہیں فرمایا کہ وہ واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ وقوع پذیر ہونے والی چیز واقع ہو گئی، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، سچی خبر ہے۔ اور کہیں اس کو سمجھایا کہ وہ حافظہ ہے، پست کر دینے والی، جو انسان بدی میں لگے رہے
کفر کمایا، شرک کمایا، ایسوں کو پستی میں ڈال دے۔ اور کہیں رافعہ فرمایا بلند کرنے والی کہ جنہوں نے دین اپنایا، ایمان اپنایا، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارتی، ایسے لوگوں کو بلند کرتے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ کہیں راجفہ فرمایا زلزلہ، تو قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے اور قیامت کے وقت زلزلے آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت۔ اس دن دودھ پلانے والی خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو بلا دے گی۔ اتنی محبت ہوتی ہے ماں کو، لیکن قیامت ایسی چیز ہے کہ ماں کی مامتا پھر نہیں رہے، اس کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، فرمایا ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھو کہ بے ہوشی میں ہوگی، ہوش نہیں ہوتا، اپنی فکر بھی نہیں ہوگی کہ میرے بدن پر کپڑے ہیں نہیں، میرا ساتھ چھپا ہوا ہے نہیں ہے۔ وہ ایسی چیز ہے قیامت۔ تو اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھا، کہیں سمجھایا کہ وہ قارعہ ہے، القارعہ، ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، کہ قیامت آئے گی انسان کے دل لرز جائے، دل لرز جائے، دلوں میں بھی کھٹکا ہو، انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ تو اتنی اہمیت کے ساتھ اس کے نام بتلائے، اور کہیں فرمایا وہ یوم التغابن ہے، تغابن، گھاٹے کا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس دن یہی سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی بیکار گزاری، غبن کر لیا اپنی زندگی میں، دھوکے سے کام لیا، اپنے ساتھ بھی دھوکا، اس کے ساتھ دھوکا، اس کے ساتھ دھوکا، اس کے ساتھ دھوکا۔ اور قیامت جو ہم ذکر کرتے ہیں، قیامت 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 قیامت، قیامت کھڑی ہونے والی، وہ بالکل تمہارے سر پر کھڑی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر چیز کھڑی رہے گی۔ اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ علیہ السلام بھی، جبریل امین بھی کھڑے ہوئے۔ تو کبھی ہم اس کو یاد کیا جس کے اتنے نام بتلائے ہیں کہ وہ ساعہ ہے، وہ قیامہ ہے، وہ خافضہ ہے، وہ رافعہ ہے، وہ واقعہ ہے، وہ حاقہ ہے، وہ قارعہ ہے، لیکن ہم نے اس کو بلا دیا۔ اللہ، اور کتنے لوگ ہیں جو خود بھی اپنے عقیدے کا ناس کر کے بیٹھے اور لوگوں کے عقیدے بھی خراب کر رہے، کہتے کچھ نہیں ہے، کھاؤ کماؤ دنیا میں، یہ مولویوں کی باتیں نہ سنا کرو، جیسے یہاں مزے کرتے ہیں آگے مزے کر لیں، ایسے نہیں ہے۔ قیامت کیوں قائم ہوگی، کیوں وہ دن آئے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو اہل علم مزے لوٹتے ہیں علمی دنیا میں رہ کر، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک صورت ہے اور ایک قیامت کی روح ہے، جیسے انسان کہ ایک اس کا جسم ہے اور ایک روح ہے، تو ایسے ہی قیامت کا بھی ایک جسم ہے کہ وہ دن آئے گا اور سارے دیکھیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی
قبر میں رہنے والے، آپ سورۃ یاسین کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا سب کے ساتھ اپنے رب کی طرف جلدی سے نکل پڑیں گے، قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو قبروں میں سونے والے جب اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے، ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ اللہ، اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر قبروں میں سونے والے جب اٹھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آئے ہماری شامت، آئے ہماری کم وقتی، آئے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں سونے کی جگہ سے اٹھا دیا، ہماری نیند خراب کر۔ تو وہ قبر کے سونے کو، قبر میں رہنے کو اچھا سمجھیں گے کہ آج تو سب کچھ ہمیں دیکھنا ہوگا جو کچھ دنیا میں ہم کر آئے۔ تو پھر آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جو وعدہ رحمان نے کیا تھا کہ وہ دن آئے گا۔ تمہیں کتنی خبردار کیا ہے، وصدق المرسلون، اور اللہ کے پیغمبروں نے سچ بولا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو قیامت کے متعلق خبردار نہ کیا۔ سارے نبیوں نے سمجھایا آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہا کر اور قرآن پاک میں اخیر کر دی گئی۔ تمام آسمانی صحیفوں نے سمجھایا، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی مضمون آخرت کا پہلی آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، ہر ایک کو سمجھایا گیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا، لیکن لوگ پھر غفلت میں، تو وہ پھر غفلت میں وقت گزار دیا۔ تو اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں آخرت، اور جتنی اہم ہے اتنا لوگ دنیا میں لگے ہوئے آخرت کو بھلا دیا۔ تو قیامت کی ایک صورت ہے، جسم ہے کہ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، اور ایک اس کی روح ہے کہ کیوں آئے گا۔ تو قرآن و حدیث میں سمجھایا گیا کہ مجازات اعمال کے لیے آئے گا، اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے آگے یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ساری زندگی بدعقیدگی میں، کفر میں، شرک میں گزار کے آیا، کبھی اس نے نیکیاں نہیں کی، بدی ہی بدی، زنا ہی زنا، شراب نوشی شراب نوشی، تو اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے۔ اور ایک آدمی نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے، یہ نہیں ہوگا، اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو قیامت کی روح مجازات اعمال ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے سمجھایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور تمہارے اعمالوں کو تولیں گے۔ اللہ، تو قیامت کی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ صورت اس دن کا آنا ہے، قیامت قائم ہونا ہے۔ روح کیا ہے؟ اعمال کا بدلہ ملے گا، اور ایک اس کی تفصیلات ہے۔
تفصیلات میں پھر بتلایا جاتا ہے کہ یوں قبر سے اٹھنا ہوگا، انبیاء علیہ السلام یوں اٹھیں گے، اور اولیاء اللہ یوں اٹھیں گے، عام مؤمنین یوں اٹھیں گے، کافر ایسے اٹھیں گے، اور پھر میدان محشر میں اس طرح جائیں گے، اور پل صراط گزرنا ہوگا، وہاں وزن اعمال ہوگا، اور وہاں میزانیں قائم کی جائیں گی، اور پھر اللہ عدالت فرمائیں گے، ملائکہ علیہ السلام موجود ہوں گے، اولین و آخرین سبھی موجود ہوں گے، اور پھر سفارش ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ قیامت کی تفصیلات ہیں۔ تو جو منکرین قیامت ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ کتنے لوگ پھسل گئے، انہوں نے کہا اسی دنیا میں انسان پہ جو خوشی کے اعمال آتے ہیں بس یہ جنت ہے، جو پریشانی آتی ہے یہ جہنم ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، بس مٹی میں گئے تو ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھے بھلے لوگ بگڑ گئے، انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، ملائکہ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور دہریہ جو سرے سے خدا کے منکر ہیں وہ سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم کھپتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ صبح و شام کے آنے سے اور دنوں کی تبدیلی سے، یہ زمانے کے الٹ پھیر سے بس آئے ہیں اور یہی کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی مرنا نہیں، مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مجازات اعمال نہیں۔ تو جو خدا کے منکر ہیں وہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا نظریہ بھی ہمیں قرآن پاک میں بتلایا۔ اور آخرت کن کی ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میری برادری سب سے اعلیٰ، وہ کہتا ہے تیری برادری نیچی، میں اعلیٰ خاندان کا۔ یا آج اسی بڑائی نے انسانوں میں دنگا فساد پھیلایا ہوا ہے، کوئی کسی کو جینے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے آخرت اس کو ملے گی جو یہاں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، لا یریدون علوا ولا فساد، اور یہاں رہ کے بدماشیاں نہ کرو۔ قیامت کا دن جنت اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی زمین پاک ہے، اللہ نے اس کو پاک بنایا، یہاں کفر کر کے، یہاں شرک کر کے، یہاں زنا کر کے، یہاں شرابیں پی کر، یہاں چوریاں، ڈاکے، عیاشی، بدمعاشی کر کے یہاں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی زمین کو خراب نہ کرو۔ تو قیامت کے کتنی آسان الفاظ میں سمجھا ہے، یہاں کوئی ڈھیر تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آخرت کا دن اسی کا ہے، جنت اسی کی ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اور دوسرے نمبر پر یہاں فساد نہ پھیلائے، یہاں گناہ نہ کرے، لوگوں کو آپس میں نہ لڑائے، شرک کی دعوت نہ دے، کفر کا عقیدہ نہ پھیلائے۔ اتنی آسان بات ہے، لیکن کیا ہے ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہم نے دوسرے پہ اس کو، میں کیا کروں، پھر مسلمانوں کا رونا روتا ہوں، ہم نے تو اس کتاب کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب میں نے کتنے نام بتلائے قیامت کے کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی ارشاد فرمایا، اور قیامت کا دن کیوں قائم ہوگا اس کی روح بھی بتلائی، اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون،
ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ جن کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہی کامیاب۔ ایک ایک بات کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے، ایک ایک بات کس چیز کا بدل ہو۔ دنیا میں ایسے بھی عقل اللہ نے دی، شعور دیا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کو بھی خراب کیا، دوسرے لوگوں کی عقل کو بھی خراب کیا۔ ایسے ظالم لوگ بھی موجود ہیں، ایسے ظالم بھی، یہ جو کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا کہاں وجود تو ہے نہیں، اعمال کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کی ترازو میں رکھیں گے، انصاف کریں گے، اعمال کو تولیں گے۔ تو قرآن و حدیث میں سمجھایا گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ آج جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا قرآن و حدیث کے پیچیدہ مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اپنی عقل پر فخر کرتے ہیں ان کی عقل کا آج علاج کیا جا رہا ہے۔ بھی تم کہتے ہو عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس موبائل نے آ کر ہر چیز سمجھا دی، موویاں بن رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، کوئی گانا گا رہا ہے اس کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے وہ بھی محفوظ کی جا رہی ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی محفوظ، اور باقاعدہ وقت بھی 10 منٹ کی ہے، 45 منٹ کی ہے، گھنٹے کی ہے، سوا گھنٹہ کی ہے، باقاعدہ وقت بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پوری مجلس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پوری مجلس بیان کرنے والے نے کس چیز پر بیٹھ کر بیان کیا وہ چیز بھی محفوظ، اور اس میں جو حاضرین مجلس ہیں وہ بھی محفوظ، پوری مجلس محفوظ، کپڑوں کا رنگ محفوظ، کپڑے کس رنگ کے۔ موبائلوں نے ان چیزوں کو سمجھا دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ایک ساتھ فرمایا تو یہاں عقل آڑے آ گئی، یہ میری عقل میں نہیں آ رہا، یہ ہے تھی کتنی بڑی عقل کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ موبائلوں نے ایک ایک چیز سمجھا، آواز بھی محفوظ کر، آواز محفوظ، نقل و حرکت محفوظ، مجلس محفوظ، سب کچھ محفوظ۔ تو ہمارے اعمال کی غیر ہے، انسان کا بنایا ہوا آلہ ہے اور وہ ساری چیزیں محفوظ کر رہا ہے۔ تو جو خدا کی کائنات ہے اللہ نے کوئی نظام نہیں رکھا ہے اس کے علاوہ۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا اپنی زبان سے جو بولتے ہیں وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ آج کل کے سائنسدان بھی ادھر آ رہے ہیں، وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں محفوظ ہیں، سارے انسانوں کے بول فضا میں محفوظ فضا، اور آلات وہ ایجاد ہوئے کہ ان میں سے جس کی آواز کو آپ چاہیں اس آلے کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں، یہاں سن سکتے ہیں۔ ایسے آلات بھی ایجاد ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اعمال، ہر انسان جو عمل کرتا ہے، یہ آج کے سائنسدان بتلاتے ہیں کہ اس عمل کی حرارت وہ اس فضا میں موجود ہے۔ عمل تو عمل، اس کی حرارت بھی موجود ہے۔ کس جذبے کے تحت انسان نے نیکی کی اور کس جذبے کے تحت اس نے بدی کی، نیکی کی حرارت بھی اس کائنات میں موجود ہے اور بدی کی حرارت بھی اس کائنات میں موجود ہے۔ اللہ موضوع تو اتنا لمبا ہے، حقیقت ہے، جتنا اس کو بیان کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے مسلمانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اور سارا دن بے دینوں کی باتیں سن کے دل دماغ کو شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ دنیا کے مولویوں کے شکوک و شبہات کو دور نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن سب کچھ تولا جائے گا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، خود انسانوں کے جسموں کو تولا
اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ